بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بھیجی خاندان فاطمہ وقت بہت محدود اور مختصر ہے اور جو گزارشات کرنا چاہ رہا تھا شاید اب اس کے لیے وقت بہت کم ہے. میں کوشش کرتا ہوں خلاصہ کر کے سمیٹ کے چند پہلو بیان کروں اور وہ پہلو بیان کر دوں کہ جو زیادہ ضروری ہیں اور جن کا بیان کیے بغیر چارہ نہیں ہے. بیان کے دوران کوئی ایک آدھ بات ایسی آتی ہے کہ جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہوتی ہے لیکن موضوع کے تسلسل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اس ایک بات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر باقی ساری باتیں بے ربط ہو جاتی ہیں اور ہم اس طرح سے نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. اس لیے یہ بات وضاحتاً عرض کرنا ہوں. ایک جوان ابھی مجھ سے خواہش کر رہے ہیں کہ میں جو چیز کل بیان کی اب اس کو تکرار کروں تو اس میں زیادہ وقت گزر جائے گا. میں اجمالاً آپ کی بات اور خواہش کے احترام میں دو جملے کہہ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ امیہ کا خاندان قریش سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی بھی معرفت یعنی خود مجھے خمینی بت شکن کا یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے جو فرماتے ہیں کہ آج اسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ایسے افراد اسلام سے متعلق لب کشائی کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ جنہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا صاد سے لکھا جاتا ہے. جو بنو امیہ کی رسول اسلام کے ساتھ رشتہ داریاں ثابت کرنے میں سرے سے اصلاً جو ہماری بنیادی ترین اور عجیب یہ جتنی بھی تاریخیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھی ہے, تاریخ کامل ابن اسیر نے لکھی ہے, طبری وہ ہمارے عالم نہیں ہیں. 310 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ابن حشام 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ابن اسحاق ابن خلدون یہاں تک کہ اور خود امام اسماعیل بخاری جن کی تاریخ کی کتاب زیادہ مشہور نہیں ہے, تاریخ کبیر جو 10 جلدوں پہ مشتمل ہے, تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی یہ اتنا بڑا نام ہے, صاحب سیر و اعلام نبلا, سب نے تحریر کیا ہے سرے سے امیہ کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے, ایک بیٹے کا نام عبد الشمس ہے. ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ
یہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور وجود مبارک ختمی مرتبت، اور پھر یہ سلسلہ شجر طیبہ آگے بڑھا۔ دوسری طرف عبد مناف کا فرزند عبد الشمس جب شام گیا تو اسے غلام پسند آ گیا اور اس نے اسے بیٹا بنا لیا۔ یہ معجم البلدان میں بلازری نے لکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بہت بڑی شخصیت ہے، مفسر قرآن صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زماشری، انہوں نے ربیع الابرار کی دوسری جلد میں اس کو بہت تفصیل سے ایسے بیان کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لکھا کس طرح سے عبد الشمس نے امیہ کو اپنا بیٹا بنایا۔ اب امیہ شام کا بدکردار ترین فرد، جس کے اہل علاقہ، اہل محلہ، اس کے گھر والے اس سے پناہ مانگتے تھے، جس نے نہ اپنی ماں کو چھوڑا، نہ اپنی بہن کو چھوڑا، نہ اپنے محرم رشتوں کو چھوڑا، لیکن عبد الشمس کو یہ فرد پسند آیا، اسے اپنے ہمراہ لے کے آیا، رکھا، بیٹا بنایا، اور اپنے حین حیات، اپنی زندگی میں اپنی بیوی جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی اس کی زوجیت میں دے دی۔ یہ امیہ جو اپنی عادت سے مجبور تھا، مکہ پہنچنے کے بعد اس نے بنو ہاشم کی ناموس پر تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ بنو ہاشم کے جوانوں نے اسے زد و کوب کیا، قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے جب بہت معافی تلافی کی تو بالآخر انہوں نے اسے مکہ سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ دوبارہ شام چلا گیا اور مسلسل 10 سال شام میں رہا۔ یہاں پھر اس کی نسل آگے بڑھی۔ ایک اس کا بیٹا ہے ابو عمر، جس کو زکوان کہا جاتا ہے۔ ابو عمر زکوان، اس کا بیٹا ہے عقبہ، اس کا بیٹا ہے ابو معید، ابو معید کا بیٹا ہے عقبہ، عقبہ کا بیٹا ہے ولید، جسے قرآن مجید نے فاسق کہا ہے۔ بنی مستلق سے متعلق جب اس نے ختمی مرتبت نے سے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ اور خمس لے کے آ جاؤ، اور وہ استقبال کے لیے آ رہے تھے کہ رسول اسلام کی طرف سے بھیجا ہوا فرد ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کے بھاگا ہوا گیا ختمی مرتبت کے پاس، کہا میں تو زکوٰۃ کے لیے جا رہا تھا، آپ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا، لیکن وہ تو حملے کے لیے میرے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، اس لیے وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ختمی مرتبت اس کی یہ بات سن رہے تھے، اسی اثنا میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا انجانے میں تم کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معید بن ابو عمر بن امیہ مولا متقیان کے پاس آ کے رکا اور آپ سے کہنے لگا، علی آپ بہت بڑے شمشیر زن ہیں، لیکن شمشیر زنی میں اور شجاعت میں بھی آپ کے برابر کا شخص ہوں، میں بھی شمشیر زنی میں برابری کے درجے پہ ہوں، جتنے بڑے شمشیر زن آپ ہیں اتنا بڑا شمشیر زن میں ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس فرد کو لائق گفتگو نہیں سمجھا، لائق خطاب نہیں سمجھا، بس اتنا فرمایا، تلخ لہجے میں غضبناک نگاہوں سے ولید بن عقبہ بن ابی معید کی طرف دیکھا، کہا اسکت یا فاسق، اے فاسق خاموش ہو جا۔ ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا فاسق، ادھر قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس امیہ کا جو بیٹا ہے، خود یہاں سے یہ ایک سرا ہے، باقی اس کے اور بیٹے ہیں۔ ایک کا نام حرب ہے، حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے، جس کا نام صخر ہے، اسے ابو سفیان اس کی کنیت ہے، پھر ابو سفیان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ، اس کا دوسرا بیٹا یزید، اس کا دوسرا، اور بہت سارے بیٹے ہیں، عتبہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ سارے افراد اس طرح سے، ایک اور اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابو العاص، ابو العاص کا بیٹا ہے حکم، حکم کا بیٹا ہے مروان، اور ابو العاص کا دوسرا بیٹا عفان ہے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں آگے، اب یہاں سے خلیفہ سوم کا چچا زاد بھائی ہے مروان بن حکم، یہ مروان، اس کا باپ حکم۔ ان دو کو ختمی مرتبت نے یہ حکم جاری فرمایا کہ تم نہ میری زندگی میں مدینے میں داخل ہو سکتے ہو، نہ میرے مرنے کے بعد مدینے میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور ختمی مرتبت کی زندگی میں کبھی ہزار کوششیں کی، بہت سارے لوگ سفارشیں کرتے رہے، ختمی مرتبت نے فرمایا ہرگز یہ کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ بعد میں برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ
انہوں نے بھی اسے داخل نہیں ہونے دیا، دوسرے خلیفہ نے بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ تیسری خلافت کے زمانے میں ان دو افراد کو پھر سے اجازت دی گئی، اور پھر خلیفہ سوم نے اپنی بیٹی مریم کا عقد کر دیا، مروان بن حکم کے ساتھ اپنا مشیر قرار دیا۔ یہاں سے پھر جو مسائل شروع ہوئے، اور جس طرح سے البتہ ناگزیر ہے کہ سمجھنا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی جوان یہ چاہتا ہے، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کربلا کا مطالعہ کرے، عاشورہ کا مطالعہ کرے، تاریخ کربلا کا مطالعہ کرے، اور پھر کسی دانشور کے پاس جا کے بیٹھے یا کوئی کتاب اٹھائے اور یزید اور حسین سے شروع کر دے، قیامت تک وہ تاریخ کربلا کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز یزید اور حسین سے نہیں ہو رہا ہے، کربلا کی تاریخ کا آغاز ابو طالب عمران اور ابو سفیان سے ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو سفیان، یہ بنو امیہ، یہ شجرہ خبیثہ جسے قرآن نے شجرہ خبیثہ، میں عرض نہیں کر رہا، قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن نے اس خاندان کو جس کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے شجرہ خبیثہ قرار دیا۔ یہ شجرہ خبیثہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ باغ میں، گلستان میں کس طرح سے آ کے شامل ہوا، کنہوں نے شامل کیا، تب پتہ چلے گا کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ اچانک سے نہیں ہوا کہ کسی نے یزید کو اٹھا کر ختمی مرتبت کی مسند پہ بٹھا دیا ہو، نہ، ختمی مرتبت سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، صاحب الاستیعاب نے لکھا ہے، صاحب الاصابہ نے لکھا، سب نے تحریر کیا۔ ختمی مرتبت اپنی زندگی کے آخری سال میں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ جناب حذیفہ یمانی نے آپ سے استفسار کیا، فرزند یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ غم اور اندوہ۔ فرمایا اس لیے ختمی مرتبت کی آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو اور اوباش جوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ممبر کی حرمت کو پائمال کریں گے۔ سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ شجر میں داخل ہو گئے، اور تعجب ہے، آپ ذرا سا دیکھیں تاریخ اسلام کو۔ ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی ہے 11 ہجری میں ختمی مرتبت کی 28 رجب کو وفات ہوئی، تو پھر عبداللہ بن عثمان بن عامر جنہیں تاریخ میں ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور پھر یہ 13 ہجری تک ان کی حکومت چلی۔ 21 جمادی الثانی کو ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد پھر اہل تسنن کے دوسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے، عمر ابن خطاب، پھر 10 سال حکومت کی 23 ہجری تک، 23 ہجری سے لے کر پھر 35 ہجری تک عثمان بن عفان جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا یہ برسر اقتدار آئے، 12.5 سال حکومت کی۔ 35 ہجری کے آخر میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وسنا کی حکومت آئی جو تقریباً 4.5 سال چلی، 40 ہجری تک، پھر 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت ہے۔ یہاں سے پھر 40 ہجری سے امیر شام کی باقاعدہ حکومت شروع ہوتی ہے، اور پھر چلتی ہے 60 ہجری کے اواخر تک، رجب تک۔ پھر 60 ہجری میں جب امیر شام معاویہ کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آیا، جس نے 3 سال 8 مہینے اور 14 دن حکومت کی 64 ہجری تک۔ اور 64 ہجری میں جب یہ بدترین موت مرا کہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں بیان کروں گا، خود علماء اہل تسنن پہاڑ سے وزنی نام صدر اسلام سے لے کے آج تک علم حدیث کے بڑے بڑے علماء، سیرت نویس، مورخین، تاریخ نگار، جو انہوں نے لکھا ہے، میں سے کسی ایک شیعہ عالم کی بات یزید ابن معاویہ سے متعلق بیان نہیں کروں گا۔ علماء اہل تسنن وہ شخصیات، وہ اتنی بڑی، امام احمد ابن حنبل 4 لاکھ احادیث کے حافظ، علامہ جلال الدین سیوطی 2 لاکھ احادیث کے حافظ، ایسی برجستہ ترین شخصیات جن کی کتابیں مکتب اہل تسنن کا بنیادی ترین سرمایہ تصور کی جاتی ہیں، انہوں نے یزید ابن معاویہ سے متعلق کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں، میں ان کے کچھ حصص بیان کروں گا، یا کل کی گفتگو میں یا پرسوں کی گفتگو میں۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن اس نے حکومت کی، کیسی موت تھی، کیا پر اسرار موت تھی، کیسے یزید مرا، بیان کروں گا۔ 64 ہجری میں یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، پھر اس نے کچھ دن حکومت کی، اور پھر اس کا نفس اسے اندر سے ملامت کر رہا تھا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ یہ تخت پر بیٹھا، اپنے باپ پر لعنت کی، دادا پر لعنت کی، پردادا پر لعنت کی،
کا یہ حق اہل بیت تھا جو انہوں نے غصب کیا. پھر اب سمجھ میں آتا ہے ثانی زہرا کو حسین ابن علی اپنے ہمراہ شام کیوں لے کے گئے تھے. یہ ثانی زہرا زینب بنت علی عقیلہ بنی ہاشم علی کی شیر دل بیٹی کے خطبوں کا اثر تھا کہ یزید اور اس کے اجداد پر اس کے گھر سے لعنت کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ دن اس نے حکومت کی اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کروا دیا گیا. مروان بن حکم 9 مہینے کے لیے برسر اقتدار آیا، جیسے نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے بیان کیا. اس کی مدت حکومت بھی بیان کی. یہ پیشن گوئیاں ہیں مولا متقیان کی. جس طرح سے جناب بیہقی نے ختمی مرتبت کی شخصیت اور آپ کی پیشن گوئیوں کو بیان کیا، کئی جلدوں میں بیان کیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا. مولا متقیان نے بیان کیا تھا کہ مروان بن حکم کتنی حکومت کرے گا. 9 مہینے اس نے حکومت کی. پھر اپنی بیوی کے ہاتھوں مارا گیا. اپنے کردار کی وجہ سے اس کی بیوی نے کنیزوں کے ساتھ مل کے رات جب یہ سو رہا تھا اس کے چہرے پہ تکیہ رکھا، سانس بند ہوا، مر گیا. مروان بن حکم جب اس کی موت ہوئی تو 65 ہجری سے اس کے بڑے بیٹے عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع ہوئی، جو 86 ہجری تک 21.5 سال تک جاری رہی. 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مروان بن حکم کا دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا اور پھر اس نے 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک حکومت کی. پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا عبد الملک بن مروان کا پہلا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان، جس نے 10 سال حکومت کی 86 سے 96 تک. پھر اس کا دوسرا بیٹا آ گیا سلیمان بن عبد الملک بن مروان، اس نے 3 سال حکومت کی 99 ہجری تک. پھر اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز بنو امیہ کا وہ خلیفہ اور وہ حکمران جس نے پہلی مرتبہ فتح دوبارہ سے اولاد فاطمہ کو واپس کیا. مسلسل کئی سالوں سے جو علی اور علی کے بیٹوں پر جمعے کے خطبوں سے ممبروں سے لعنت اور گالیوں کا سلسلہ جاری تھا، آ کر بند کیا. سادات کے اور مومنین کے وظیفوں کو بحال کیا. ہزاروں مومنین سادات جو قید میں گزار رہے تھے، زندگی مشقت سے گزار رہے تھے، انہیں رہا کیا، ان کی زمینوں کو واگزار کیا، بیت المال سے ان کے وظائف کو بحال کیا. 99 ہجری میں اس کی حکومت شروع کی لیکن 3 سال بھی مکمل نہ کر سکا. 101 ہجری میں اس کو قتل کروا دیا گیا. یہ عمر ابن عبد العزیز اور پھر اس کے بعد مروان بن حکم کا تیسرا بیٹا عبد الملک بن مروان کا تیسرا بیٹا برسر اقتدار آیا، یزید بن عبد الملک بن مروان. اس نے حکومت کی اور اس کے بعد پھر اس کا چوتھا بیٹا آیا حشام بن عبد الملک بن مروان. یزید نے 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک 4.5 سال حکومت کی. اس کے بعد پھر اس کا چوتھا بیٹا حشام بن عبد الملک بن مروان، اس نے 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک مسلسل 20 سال حکومت کی. پھر اس کے پوتوں پہ نوبت آ گئی. عبد الملک بن مروان کا پوتا ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان 1 سال حکومت کی 125 ہجری سے 126 ہجری تک. پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے بھی 1 سال حکومت کی. اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے 1 سال حکومت کی. اس کے بعد پھر مروان حمار آ گیا، اس نے 126 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک حکومت کی. یہ بنو امیہ کی حکومت. اب ذرا سا سوچئے گا اور غور کیجئے گا، میں نے اجمالی طور پر بیان کیا. وہ حکومت 132 ہجری تک یہ جو بندر ناچتے رہے ختمی مرتبت کی ممبر پر، مسند پر. اور عجیب یہ کہ 64 ہجری سے مروان کی حکومت شروع ہوئی، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کے پوتے اور پوتوں کے بھی آگے بیٹے برسر اقتدار آئے 132 ہجری تک. خود شمار کیجئے گا 64 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں. اتنے سال وہ مروان جسے ختمی مرتبت نے اپنے باپ کے ساتھ شہر بدر کیا وہ برسر اقتدار آیا. اور وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جسے قرآن مجید نے فاسق قرار دیا، اسے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کے عہدے سے ہٹا کر، والی کے عہدے سے ہٹا کر اسے کوفے کا گورنر بنا دیا گیا، جو شرابی تھا، بد کردار تھا. ایسے افراد ولید بن عقبہ بن ابی معیط، وہ شخص کے جس کا باپ عقبہ جنگ بدر کے 70 اسیروں میں سے وہ واحد اسیر ہے جو معافیاں مانگتا رہا. ختمی مرتبت نے فرمایا یہ لائق معافی نہیں ہے، اسے قتل کرو، میرے سامنے قتل کرو. عقبہ کو ختمی مرتبہ اگر یہ خانہ کعبہ کے خلاف سے بھی لپٹ جائے، اتنا نجس ہے کہ واجب القتل ہے، ختمی مرتبت نے قتل کروایا.
باپ اس کردار کا مالک ہے، بیٹا اس کردار کا مالک ہے، اسے اسلامی حکومت میں کون شریک قرار دے رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کو جو فاتح جنگ قادسیہ ہیں، ایران کے فاتح ہیں، عراق کے فاتح ہیں، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوسرے خلیفہ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تھا، تیسرے خلیفہ نے آتی اس کو ہٹا کر ولید بن عقبہ جیسے نابکار کو۔ کس طرح سے بنو امیہ آئے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، پھر پتا چلے کہ ابو طالب عمران کون ہے، کیا کیا، پھر پتا چلے علی کون ہے، پھر پتا چلے فاطمہ زہرا کون ہے، پھر پتا چلے حسن مجتبیٰ کون ہے، پھر پتا چلے حسین ابن علی کون ہو، پھر پتا چلے ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی کون ہے، جنہیں آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ پھر کربلا سمجھ میں آئے گی کس طرح سے یہ شجرہ خبیثہ اسلام میں داخل ہوا۔ ادھر ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، یہ نقطہ جو میں تکراری طور پہ بیان کر رہا ہوں لیکن مجبور ہوں، ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، اور چونکہ آپ کی بیماری نے زیادہ طول نہیں کھینچا، جمعرات کے دن آپ کی بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن آپ کی وفات ہو گئی، صرف 4 دن بیمار رہے۔ ان بیماری کے ایام میں بنو امیہ کا سردار صخر جس کا نام ابو سفیان ہے، یہ مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، شام میں تھا۔ ان لوگوں کا زیادہ وقت شام میں گزرتا تھا، تجارت کرتے تھے، آتے جاتے تھے، شام میں بھی انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ یہ شام میں تھا، وہاں شام میں سے خبر ملی کہ پیغمبر کا انتقال ہوا، فوراً سے اس نے اپنے تمام اموال کو، تجارت کے اسباب کو غلاموں کے سپرد کیا، ایک تیز رفتار گھوڑا لیا، سر پر دوڑاتا ہوا پہنچا، اور جیسے یہ مدینہ کے قریب پہنچا، رستے میں اس نے پوچھا کہ پیغمبر کے بعد پھر جانشین کون بنا، خلیفہ کون بنا؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کو آپ کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ یہ راستے میں جیسے یہ خبر سنی، گھر نہیں گیا، سفر کا تھکا ہوا، اس کے باوجود سیدھا چلا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس، پیغمبر گرامی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چچا کے پاس، اور چل کے کہا کہ یہ خلافت چاہ تو بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے، یہ بنو تمیم کے پست قبیلے کا فلاں فرد کب سے اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے اور ہم اس کی بیعت کریں اور اس کے زیر سرپرستی زندگی گزاریں؟ عباس بن عبد المطلب جو پریشان تھے، جیسے ہی سردار بنو امیہ ابو سفیان کی بات سنی، خوش ہو گئے کہ اس مشکل وقت میں کوئی تو ہے جو ہماری حمایت کر رہا ہے۔ کہ بتاؤ پھر کیا کر سکتے ہیں ہم، آپ جب کہ وہ حاکم بن چکا، حکمران بن چکا۔ تو سردار بنو امیہ، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ سردار بنو امیہ ابو سفیان کہا عباس سے کہ کہا آپ صرف مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو اپنے بھتیجے علی ابن ابی طالب کے پاس، اور جا کر میری طرف سے علی ابن ابی طالب سے یہ پیشکش کرو کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں خلیفہ ہوں، خلافت میرا حق ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر تلواریں، جتنے سپاہی ہوں گے، جتنے اونٹ اور خچر ہوں گے، تمام سامان حرب و ضرب، جنگ کا تمام ترین خرچہ وہ میں برداشت کروں گا۔ علی صرف ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کی چال کو نہ سمجھ سکے، خوشی خوشی دواں دواں کشاں کشاں ابو سفیان کو اپنے ہمراہ لے کے چلے اپنے بھتیجے علی ابن ابی طالب کے پاس مسجد نبوی میں، جہاں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر علی ابن ابی طالب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے اپنے بھتیجے سے کہا اے علی، سردار بنو امیہ ابو سفیان ہماری حمایت کے لیے آمادہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ علی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اعلان کر دیں کہ خلافت میرا حق ہے تو خلافت لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، سب کچھ میرا خرچ ہوگا، حکومت علی کو مل جائے گی۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے ابو سفیان کی بات سنی، قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کیا اور رخ کیا ابو سفیان کی طرف، اور تند و تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، جبکہ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں تھے، کہ اے ابو سفیان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلافت علی کا حق ہے، لیکن علی کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا۔
اجازت دیجیے یا علی. ابو سفیان خلافت میرا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ تو نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، تو مہدور الدم ہے، ہم مجبور ہیں کہ تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسلام کے اساسی مسائل میں مداخلت کرو، خلافت کی باتیں کرو، حق نہیں پہنچتا کہ تم خلافت سے متعلق لب کشائی کرو. اس کے بعد جیسی علی کی آواز گونجنے لگی، مسجد نبوی میں صحابہ کرام مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، جہاں تک ایک بڑی تعداد جمع ہوئی. علی اب تک بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا انباز الفتن بسفن النجا، اے لوگو فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وارجوا تیجان المفاخرہ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو، ووضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج جو تم نے اپنے سروں کے اوپر زیب تن کر رکھے انہیں اتار کر زمین پر رکھ دو. اے ابو سفیان، جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ھذا ماء عاجن، یہ گدلا پانی ہے، وہ لقمۃ یعص بہا آکلھا، ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے. اور پھر خطاب کیا ان مسلمانوں اور ان صحابہ کی طرف، کہا کہ آج تم یہ باتیں کرتے ہو، کل جب خود میں نے اپنے حق میں آواز اٹھائی اور فاطمہ زہرا نے میرے حق میں قیام کیا اور خلافت سے متعلق گفتگو کی، ان اقل یقولوا حرس علی الملک، جب ہم نے خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو تم نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، اور جب ہم خاموش ہو گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جزع من الموت وان اسکت جزع من الموت، جب ہم چپ ہوئے تم نے کہا علی موت سے ڈر گئے. ہیہات بعد اللطیہ واللتی، ہرگز نہیں بدر احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا، نہ بل اندمجت والا، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا، نہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. پھر علی کے سکوت کا راز کیا ہے، علی کی خاموشی کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاستربتم اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدا، علی کے سکوت کا راز وہ علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر، علم کا وہ سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ علم مکنون باعث بنا کہ جس کی ایک جھلک اگر میں تم پر اور تمام انسانوں پر ظاہر کروں تو اس کائنات کے تمام انسان علی کے علم کی اس جھلک کو تحمل نہ کر سکیں اور اس طرح سے کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھرتھراتی ہے. یہاں سے نا امید ہوا سردار بنو امیہ ابو سفیان چلا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا پھر بھی گھر نہیں گیا، تھکا ہوا ہے سفر کا، اس کے باوجود ایسا سازشی ذہن ہے. یہاں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ سے نا امید ہوا اور اب دوسری کوشش کے لیے خلیفہ وقت کے پاس گیا، اسے ڈرایا دھمکایا، اس سے جا کے کہا تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے، میری خاندانی حیثیت کا پتہ ہے، میری عددی کثرت کا پتہ ہے، میرے پاس اتنے افراد ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ میں ان قریب کچھ دنوں میں تم سے حکومت چھین لوں گا. وہ مزاج شناس سے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، اگر یہ حکومت ہماری ہے تو اسی طرح سے جتنی ہماری حکومت ہے اتنی تمہاری حکومت ہے، تمہیں اس کے اموال میں بھی شریک کیا جائے گا، بیت المال میں بھی شریک کیا جائے گا، حکومت میں بھی شریک کیا جائے گا، ذرا سا یہ سلسلہ بڑھنے دو پھر تم ہمارے ساتھ شامل ہوگی. یہی ہوا. کچھ دن کے بعد جیسے ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلا لشکر 4 افراد کی سرپرستی میں جو یرموک کی طرف روانہ کیا گیا، جس کے لیے 4 سالار منتخب کیے گئے. ایک شرجیل بن حسنہ، اس کو 9000 سپاہی دیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ تم نے اردن کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اگر تم اردن کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم اردن کے حکمران قرار پاؤ گے. اسی طرح سے عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین کا 9000 افراد کے ساتھ مل کر فلسطین کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اگر تم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا فلسطین تمہارا، تم وہاں کے والی بنو گے. اسی طرح سے یزید ابن ابو سفیان کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو، شام کی طرف روانہ کیا 9000 کا لشکر دے کر اور فرمایا اور کہا کہ اگر تم نے معذرت چاہتا ہوں اور کہا کہ اگر تم نے شام کو فتح کر لیا تو شام تمہارا ہے، وہاں پر تم حکومت کرو گے. اسی طرح سے ابو عبیدہ جراح کو حمص کی طرف روانہ کیا اور 9000 کا لشکر دیا، کہا اگر تم نے حمص پر قبضہ کر لیا تو حمص تمہارا ہے. 4 افراد کو روانہ کیا. یہ یرموک کے مقام پر پہنچے لیکن دشمن کی عددی کثرت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہوئے کیا کریں. مزید مدد کے لیے کمک طلب کی. خلیفہ وقت نے خالد بن ولید کو 9000 افراد کے ہمراہ روانہ کیا. یہ 46000 افراد مسلسل لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے. 13 ہجری میں گئے اور مسلسل کئی مہینے تک محاصرے کے باوجود شام کو فتح نہ کر سکے، یہاں تک کہ رجب کے مہینے میں
21 جمادی الثانی 13 ہجری پہلے خلیفہ کی موت ہو گئی، دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آیا، اور پھر اس کی حکومت کے چند مہینے گزرنے کے بعد رجب میں یہ فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو شام فتح ہوا، اور رجب میں 14 ہجری میں رجب کے مہینے میں شام پر پہلی مرتبہ بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ کسے حاکم بنایا گیا؟ یزید ابن ابو سفیان کو۔ اس نے 4 سال حکومت کی، 18 ہجری میں طاعون کی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب یہ برسر اقتدار آیا۔ اس کی حکومت شروع ہوئی 18 ہجری سے لے کر، مراحل مشکل ہیں لیکن میں تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ اس کم اور مختصر وقت میں کچھ نتیجہ عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں آج کی حد تک، تاکہ آج کا یہ سلسلہ مکمل ہو جو کل پھر یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ 18 ہجری سے شام میں اس کی حکومت شروع ہوئی، جو مسلسل 23 ہجری تک چلی، اور 23 ہجری میں جیسے خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو اس نے اردن شرجیل بن حسنہ سے لے لیا، اسی طرح سے مصر، اسی طرح سے دمشق، اسی طرح سے لبنان، کنسرین، ساری سرزمینیں لے کر اکیلے امیر شام کو سونپ دی، اور اب ایک بڑی حکومت امیر شام کے پاس آ گئی۔ 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 12.5 سال، اور 35 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا اور علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، تو علی نے قلم اٹھانے کے بعد، دوات اٹھانے کے بعد، کاغذ اٹھانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو علی نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا۔ آپ کو بڑے بڑوں نے مشورے دیے کہ کچھ لمحے صبر کر لیجئے، وفاق کو مضبوط کر لیں، ابھی مرکز کو مضبوط کر لیں، ابھی خانہ جنگی شروع ہو گئی تو آپ کی حکومت کمزور ہو جائے گی، لیکن فرمایا میں ایک دن کے لیے بھی حکومت حق میں باطل کی شمولیت کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے عزل کا حکم دیا، اپنی مشکل ترین فیصلہ کیا، اور پھر جس کے بعد جنگ جمل آئی، پھر جنگ نہروان، پھر جنگ صفین آئی، پھر جنگ نہروان، یوں 40 ہجری میں ماہ مبارک رمضان میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اور اب پوری اسلامی دنیا میں 6-7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کی حکومت ہوئی، اور پھر وہ صلح کا مرحلہ طے پایا۔ اس کی تفصیلات ہیں، اگر دوبارہ ماہ سفر میں آنے کی توفیق حاصل ہوئی تو میری خواہش ہے کہ میں تمام تر جزیات کے ساتھ صلح امام حسن کو ملتان کے بامعرفت مومن کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ تاریخ ایک اہم ترین پہلو ہے، صلح حسن اور عاشورہ برابری کی منزل پر ہے۔ اگر ہم نے صلح امام حسن مجتبیٰ کی حقیقت کو درک نہ کیا، ہم کبھی بھی عاشورہ حسینی کی حقیقت کو درک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صلح حسن دیباچہ اور مقدمہ اور تمہید ہے عاشورہ حسینی کی اور جہاد حسینی کی۔ 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی، پھر صلح کی نوبت آئی، اور اس کے بعد 3 بر اعظموں میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ افراد تک پھیل چکی تھی، پوری اسلامی دنیا میں معاویہ کی حکومت شروع ہوئی جو 60 ہجری کے آخر تک چلی۔ اب آپ خود سوچئے، 14 ہجری سے 18 ہجری، 18 ہجری سے 23 ہجری، 23 ہجری سے 35 ہجری، 35 ہجری سے پھر 40 ہجری، 40 ہجری سے 60 ہجری، یہ مسلسل ادوار ہیں۔ کتنے سال حکومت بن رہی ہے؟ جن میں سے 20 سال وہ ہیں کہ پوری اسلامی دنیا پر مطلق العنان بنو امیہ کی حکومت ہوئی۔ سوال یہ کہ بنو امیہ کو، معاویہ کو، اس کے بڑے بھائی یزید کو، اولاد ابو سفیان کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری سونپی کس نے ہے؟ جبکہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، جبکہ سلمان موجود ہیں، حذیفہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، مقداد بن اسود موجود ہیں۔ وہ مقداد بن اسود جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے تمام صحابہ کے درمیان وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ سلمان موجود ہیں جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، جو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ابو ذر موجود ہیں جن سے متعلق ختمی مرتبت فرما کے گئے اپنی زبان سے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اتنے بڑے بڑی شخصیتیں موجود ہیں، سب کو نظر انداز کر کے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں، جو صرف تلوار اور شمشیر کو دیکھ کر 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ مؤلفۃ القلوب، ان کو حکومت اسلامی سونپ دی گئی جن کو اصلا سرے سے پتہ نہیں تھا۔ جس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ وہ افراد جنہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے، اسلام کی حکومت ان کے سپرد کر گئی۔ کون باعث بنا؟ اس لیے جب امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا بتائیں آپ کے بابا حسین ابن علی کب شہید ہوئے؟ فرمایا جمعہ کے دن۔ کہا آپ کی پھوپھی زینب بنت علی فرماتی ہیں پیر کے دن، کیا وہ بات غلط ہے؟ فرمایا نہ، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کہا پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی انسان جمعہ کے دن شہید ہو، وہی انسان پیر کے دن شہید ہو؟ فرمایا بظاہر حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے، بباطن میرے بابا حسین پیر کے دن شہید ہوئے۔
اس لیے کہ قتل الحسین بالسقیفہ، سقیفہ کے دن ہی حسین ابن علی شہید ہو گئے تھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے فاطمہ زہرا کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی بی بی، جس بی بی سے ختمی مرتبت نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں پوچھا فاطمہ زہرا مجھے بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا اس دنیا میں میری زندگی کی سب سے بڑی ایک ہی خواہش ہے، کیا کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں کسی نامحرم کو نہ دیکھوں۔ سوال یہ کہ وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے، آج کیا ہوا کہ اپنے گھر سے چلی ہیں، وہ دروازہ ابھی تک کسی مسلمان نے بند نہیں کیا جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ اگر بی بی اس دروازے سے جائیں تو مسجد نبوی تک ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن آج کیا حکمت عملی اختیار کی، اس دروازے سے نہیں گئی، کہاں سے جا رہی ہیں؟ گلیوں سے گزر کے جا رہی ہیں۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تحریر کیا کہ فاطمہ زہرا جب گھر سے چلی تو آپ کی ابا زمین پر خط کھینچتی ہوئی چل رہی تھی اور آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا۔ اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں کہ مسلمانوں غور کرو آخر کیا ہونے جا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا زندگی میں پہلی مرتبہ اس حال میں نامحرموں کے مجمع میں جا رہی ہیں۔ فاطمہ زہرا چلی، رسول اسلام کا عصا اٹھایا، رسول اسلام کا امامہ گلے میں ڈالا، بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں چلی۔ ازواج نبی نے خواہش کی ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، جناب ام سلمہ نے کہا، فرمایا نہ یہ میرا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی کہ آج کے دن میرے بابا محمد مصطفیٰ کے حرم کی حرمت پامال ہو جائے۔ یہ جہاد فاطمہ زہرا کا جہاد ہے۔ اب فاطمہ زہرا چلی، اپنے لفظوں کو منتخب کر رہی ہیں، لفظوں کا لشکر بنا کر حزب حاکم کے دربار میں پہنچی ہیں۔ اس عالم میں کہ جب فاطمہ زہرا پہنچی تو ہر طرف سے ہنسی چل رہی تھی، کہکے چل رہے تھے، مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ اس عالم میں جب کھڑی ہوئی بہت دیر تک نبی زادی گریہ کر رہی تھی، یہ سوچ کر کے گریہ کر رہی تھی کہ زندگی بھر جب سے فاطمہ نے چلنا شروع کیا، جب بھی اپنے بابا کے سامنے آتی تھی پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی، پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے چلتے ہوئے آتے تھے، فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے تھے۔ آج وہی فاطمہ ہے، اسی فاطمہ زہرا کے بابا کا منبر اور مسند ہے، آج سب بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کھڑی اپنے خطبے کا آغاز کیا اور اس جملے سے خطبے کا آغاز کیا، مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ تاریخ انسانی کے ایک ایک باشعور اور باضمیر فرد سے خطاب کر کے جا رہی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا ہوا، کیا مصیبت آئی؟ فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ وہ خطبہ ارشاد کیا، وہ افراد جو ہنس رہے تھے، چیمے گوئیاں کر رہے تھے، اتنا بڑا خطبہ تھا بقول استاد آیت اللہ وحید خراسانی کے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے کہ علم کی دنیا میں، فصاحت و بلاغت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں شک القمر کیا فاطمہ زہرا نے، کہاں سے بات شروع کی، کہاں پہ بات ختم کی۔ علی کے خطبے ایک طرف، فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ ایک طرف، ایسا خطبہ دیا حزب حاکم ساکت مبہوت حیران پریشان، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب دیا جائے۔ اس عالم میں اس دار الخلافہ کو نابود فتح کرنے کے بعد، قصر خلافت کو منہدم کرنے کے بعد، عقلی طور پر شعوری طور پر اپنے پیغام کو منتقل کرنے کے بعد فاطمہ زہرا دربار سے باہر آئیں، لیکن اب گھر نہیں گئیں۔ تھکی ہوئی فاطمہ، بہت دیر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والی فاطمہ زہرا، آج میں اس بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ اب ابھی کچھ دن کے بعد جب جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے گی، آپ خطبہ سے یہ جملہ سنتے ہیں، جب علی اکبر کو حسین نے روانہ کیا، جب علی اکبر کو حسین نے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے تھے۔ دوسرا جملہ عرض کروں اگر سن سکو، ایک شبیہ رسول اللہ، ایک شبیہ رسول اللہ علی اکبر جنہیں حسین نے روانہ کیا تو اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ دوسری ہستی کا ذکر کروں، کون ہے جس کی وجہ سے علی اوندھے منہ زمین پر گرے؟ کون؟ نبی زادی فاطمہ زہرا۔ جیسی آ کے آپ کو خبر دی گئی فاطمہ زہرا کی رحلت ہوئی، فسقط علی وجہہ، علی جیسے کھڑے تھے اسی طرح سے اوندھے منہ زمین پر گرے۔ اور وہ بات آج بسا اوقات
سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بعض افراد ایسی باتیں کرتے ہیں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہاڑ سے وزنی نام ہے، بخاری اور مسلم کے اساتید ہیں، باقی سارے میرے لیے حجت، میرے مکتب کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، مجھے بتائیں کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے لکھی۔ اتنی بڑی شخصیت جس کی کتاب آپ میں سے ہر گھر میں موجود ہے، اسی شخصیت کی دوسری کتاب اٹھائیں جس کا نام بیت الاحزان ہے۔ اور پھر بیت الاحزان کے شروع میں شیخ عباس قمی نے کیا واقعہ لکھا کہ 64 ہجری میں، نہ کربلا کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 63 ہجری کے اواخر میں یا 64 ہجری کے اوائل میں مدینے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا شام گیا، یزید کے پاس بیٹھا، بات کی، کہا اے یزید میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے دکھی ہوں۔ کہا کس بات پہ دکھی ہو؟ کہا تمہارا جھگڑا مردوں کے ساتھ تھا، حسین کو قتل کر دیا، حسین کے بیٹوں کو مار دیا، بھائیوں کو مار دیا، ساتھیوں کو قتل کر دیا، اگر اتنا کچھ کر جاتے اور اس پر رک جاتے تو تمہارے پاس نہ آتا، لیکن تمہیں حق نہیں تھا کہ رسول زادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کے آؤ۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ شکوہ کروں۔ یہ سنا یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اٹھا، اسی حالت میں اٹھ کے گیا، لکڑی کا ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک تحریر نکالی اور آنے والے مہمان کے سامنے پھینکی، کہا یہ پڑھو پھر بات کرو۔ کہا اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا تحریر ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینہ سے میرے باپ کو شام میں بھیجا تھا، وقت ختم ہو چکا۔ 2 جملے عرض کروں، لکھنے والے نے کیا لکھا؟ لکھنے والے نے لکھا پیغمبر کی رحلت کے بعد جب ہم نے حزب حاکم کو منتخب کر لیا تو میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر بھیجا کہ جاؤ باقیوں نے بیعت کر لی، اب علی آئیں اور وہ بھی حزب حاکم کی بیعت کریں۔ لیکن جب میرا غلام گیا تو اس گھر کی ایک کنیز دروازے پہ آئی اور اس نے کہا میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں اور جب تک تدوین قرآن کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہا میرا بھیجا وہ غلام واپس آیا تو مجھے غصہ آیا، پھر میں نے اپنے پاس موجود چند بیٹھے ہوئے برجستہ افراد کو ایک گروہ کی شکل میں روانہ کیا، جاؤ اور جا کے کہو اگر اب کی دفعہ علی نہ آیا تو لینے کے لیے فلاں کہہ رہا تھا میں خود آؤں گا، اور جب میں خود آؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ یہ افراد آئے لیکن اب کی دفعہ فضا نہیں آئی۔ کون آئی؟ اب کی دفعہ فاطمہ زہرا آئیں۔ وہ منزل ابھی آگے، فاطمہ زہرا آئیں اور جب دق الباب ہوا سیدہ سے، جب انہوں نے کہا پیغام پہنچایا اس فرد کا، بی بی نے فرمایا اس سے جا کے کہنا نبی زادی تم سے یہ کہہ رہی ہے جب حکومت تم نے ہم اہل بیت سے چھین لی ہے تو اور کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ علی آ کر تمہاری بیعت کریں تو فاطمہ زہرا کی زندگی میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی، جاؤ اور جا کے بتا دو۔ یہ افراد پلٹ کر گئے، اس شخص نے خط میں کیا لکھا کہ جیسی دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد واپس آئے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے باقی افراد کو اکٹھا کیا، 50 افراد جمع ہوئے، ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، سب علی کے گھر کی طرف چل پڑے، سب رکے دروازے کے قریب، پھر میں نے قنفذ سے کہا اب جاؤ اور علی کے دروازے پر دستک دو۔ قنفذ آگے بڑھا، در علی پر دستک دی، میں ساری آوازیں جو گھر کے اندر بلند ہو رہی تھی سن رہا تھا، میں نے محسوس کیا علی دروازے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی زادی فاطمہ زہرا آگے بڑھ کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور دست ادب جوڑ دیے، کہا اے علی آپ فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، فاتح بدر و احد ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن آج مدینے کا محاذ اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو طے کرنے دیں۔ اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے ایک مرتبہ بھی میرے بابا نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہے، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کے حق کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے۔ اب علی رکے، فاطمہ زہرا دروازے کی طرف بڑھی، لکھنے والے نے لکھا میری نبی زادی کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ وہ مرحلہ آیا جب کسی نے قتل کی دھمکی دی، دروازے کو جلانے کی دھمکی دی،
ایک مرتبہ نبی زادی نے سوال کیا، اس گھر کو جلاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہ جلائیں گے، اگر علی کو نہ بھیجا گیا جلائیں گے۔ فرمایا علی نہیں آئیں گے، علی میری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ قنفذ سے کہا آگ لگاؤ، آگ لگی، دروازہ جلنے لگا۔ مشکل مرحلہ ہے، میں اس مصائب کے لیے توفیق طلب کیا کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، ایسا نہیں بخدا پڑھنے والے کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی قوت سمیٹ کر یہ جملے بیان کر سکے۔ دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا، خود تحریر کر رہا ہے کہ میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، پھر دروازہ گرا۔ میں نے کل بھی عرض کیا، اہل ملتان اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن زمانے کا امام گواہی دے رہا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، اجازت دیں کہ ایک جملہ اور عرض کر سکوں، ہنگام غروب ہے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، بات پہنچ جائے۔ زمانے کے امام زمانہ فرماتے ہیں، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہوئی، دروازہ میری دادی فاطمہ زہرا کے اوپر گرا، 50 میں سے 11 افراد میری دادی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، اس دروازے کو رونتے ہوئے جب آگے بڑھے میری جدہ طاہرہ کی آواز بلند ہوئی، اے فضہ میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے، اے فضہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بس ان 11 افراد میں سے ایک فرد آگے بڑھا جو سب سے آگے تھا، اس نے تحریر کیا، کہا میں آگے بڑھا اور علی کے قریب پہنچا، اور اب میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ رسی علی کے گلے میں ڈالوں اور علی کو اپنے ہمراہ مسجد نبوی تک لے کے جاؤں۔ اسی اثناء میں لکھنے والے نے لکھا، مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا جس کا بیٹا مر چکا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، زخمی فاطمہ کس طرح سے اٹھ کر آگے بڑھی، آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑے ہو گئیں اور مجھ سے کہا، اے فلاں تو کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں علی تک نہیں پہنچ پائے گا، علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس نے کہا، میں نے فاطمہ زہرا سے کہا، اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ نے کہا، قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہا، میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا، ایک جملہ اجازت